لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزو بھائیو، بیان تو الحمدللہ ہو چکا. ابھی کتاب سے ایک اہم اور عبرت آموز واقعہ سنایا جائے گا، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ شیطان آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کے زور لگاتا ہے، اور بہت سی مرتبہ انسان کو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتا ہے. اس مضمون کا واقعہ کتاب سے انشاءاللہ سنایا جائے گا. انسان کو گناہ پر آمادہ کرنے والی چیزیں دو ہیں. ایک شیطان ہے. اللہ نے کئی جگہ واضح فرمایا کہ وہ تمہارا دشمن ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. دوسری چیز گناہوں پر آمادہ کرنے والی انسان کا نفس ہے. اللہ کا پاک ارشاد ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء. اور حدیث شریف میں ہے، ان اعداء عدوک فی جنبیک. بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان خود تیرے اندر موجود ہے، یعنی نفس. یہ دو چیزیں انسان کو برائیوں پر، گناہوں پر آمادہ کرنے والی ہیں، لیکن دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ شیطان خارجی دشمن ہے اور انسان کا نفس وہ داخلی دشمن ہے. چنانچہ اکابر نے فرمایا کہ گناہ کا وسوسہ کبھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی نفس کی طرف سے ہوتا ہے. پہچان دونوں کی یہ ہے کہ اگر گناہ کا وسوسہ ایک آدھ مرتبہ آیا تو سمجھو کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ خارجی دشمن ہے. اور اگر گناہ کا وسوسہ بار بار آ رہا ہے تو یہ تمہارے اندر سے پیدا ہو رہا ہے، یہ نفس کی طرف سے ہے. ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ شیطان ازلی دشمن ہے، ہمیشہ سے دشمن ہے، ہمیشہ دشمن رہے گا. جب شیطان کو اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا، اس نے کہا تھا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اور حدیث شریف کے اندر ہے، شیطان نے کہا تھا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ مَا دَامَتِ الْأَرْوَاحُ فِي أَجْسَادِهِمْ، تیرے بندوں کے جسم میں جب تک روح رہے گی اس وقت تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، تا حیات ساری زندگی ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا، میرے بندے جب تک مجھ سے توبہ و استغفار کرتے رہیں گے، لا اغفرنہم، میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا. تو ازلی دشمن ہے، ہمیشہ سے دشمن ہے، ہمیشہ دشمن رہے گا. لیکن نفس جو انسان کا دشمن ہے یہ ازلی نہیں، یہ عارضی طور پر دشمن ہے. بہت سی مرتبہ یہ دوست بن جاتا ہے، یہ اصلاح کو قبول کر لیتا ہے. شیطان ازلی دشمن ہے،
وہ کبھی دوست نہیں بنتا، وہ اصلاح کو قبول نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان دائمی طور پر مردود ہے، اور یہ نفس انسان کا یہ دائمی طور پر مردود نہیں، بلکہ اس کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ یہ اصل کے اعتبار سے نفس امارہ ہے، البتہ بعض مرتبہ یہ اصلاح کو قبول کر کے نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور کبھی اس میں بھی ترقی کرتا ہے، اور ترقی کرتے کر کے نفس مطمئنہ کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ 3 قسمیں قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے، اس سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ اعوذ بک من شر نفسی، لیکن ایک نفس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے، اور ایک نفس کو اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو نفس کیا 3 نفس ہیں آدمی کے اندر؟ نہیں، نفس تو ایک ہی ہوتا ہے، البتہ اس کی صفات بدلتی ہیں۔ اصل کے اعتبار سے وہ نفس امارہ ہے، لیکن یہ بندہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ذکر شروع کرتا ہے، اپنے قلب کے اندر ایک نورانیت اور جلا محسوس کرتا ہے، اور اللہ کی عنایات اپنے اوپر دیکھتا ہے، تو پھر نفس ان 2 چیزوں کے درمیان آ جاتا ہے۔ ایک طرف وہ اپنے رذائل کو دیکھتا ہے کہ میرے اندر کتنے رذائل ہیں، اور دوسری طرف اللہ کی عنایات کو دیکھتا ہے، تو پھر یہ نفس اپنے آپ کو برائیوں پر ملامت کرتا ہے۔ اللہ کی اس قدر عنایات رحمتیں ہو رہی ہیں اور میں برائیوں کے اندر مشغول ہوں، تو یہ مرحلہ آتا ہے کہ یہ نفس اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتا ہے گناہ پر۔ یہ ہے نفس لوامہ۔ یہ صفت بدلی، قسم دوسری نہیں آئی، صفت بدلی، حالت بدلی۔ پھر بندہ اپنے مجاہدے کو جاری رکھتا ہے، اللہ کی رضا کو تلاش کرتا رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پھر اس نفس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر اسے طمانینت اور سکون حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، پانی کے بغیر اسے طمانینت اور سکون حاصل نہیں ہوتا، ایسے ہی اس نفس کو اللہ کے ذکر کے بغیر سکون میسر نہیں ہوتا اور طمانینت حاصل نہیں ہوتی۔ اسے اللہ نے یاد فرمایا نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ سے۔ اس کو اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے دوستو؟ یہ اس وقت میں ہوتا ہے جبکہ بندہ اپنا مجاہدہ جاری رکھے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا رہے، اپنے قلب کی نیت کو درست کرنے کی برابر کوشش کرتا رہے، حتیٰ کہ نفس کے رذائل، نفس کی جو اصلی صفات ہیں اور رذائل ہیں، اخلاق رذیلہ ہیں، وہ ختم ہو جائیں اور اللہ کی صفات حمیدہ کی تجلی اس قلب کے اندر اور نفس میں آنے لگے، تو اب اس کی حالت منقلب ہو گئی۔ اب اس کا مرحلہ آ گیا نفس مطمئنہ کا۔ علماء نے فرمایا، تفسیر مظہری کے اندر ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے اس کی مثال دی، جیسے کتا ہوتا ہے ناپاک ہے، یہ نفس امارہ کی صورت مثالی یا کتا ہے۔ ایک صاحب نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط لکھا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کالا کتا ہے، فرمایا کہ یہ تمہارا نفس امارہ نظر آیا۔
تو کتا ناپاک ہے، لیکن جو نمک کی کان ہوتی ہے، لکھا فقہا نے مسئلہ، اگر کتا نمک کی کان میں گر جائے مر جائے، حتیٰ کہ ایک مدت تک اس کان میں رہنے کی وجہ سے کتے کی صفات ختم ہو جائیں اور اس کے اندر ساری صفات نمک کی آ جائیں، اس کی حقیقت بدل جائے، کتے کے بجائے نمک بن جائے، تو اب یہ پاک ہو گیا، اس کی کتے والی صفات نہیں رہی بلکہ اس میں نمک کی صفات آ گئی، حقیقت بدل گئی۔ حقیقت منقلبہ بدلنے سے اس کی حیثیت اور اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ تو یہ تین قسمیں اللہ تعالیٰ شانہ نے نفس کی بیان فرمائی۔ معلوم ہوا کہ یہ نفس دائمی دشمن نہیں ہے، ازلی دشمن نہیں ہے، البتہ شیطان جو ہے یہ ازلی دشمن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب تک اس نفس کی اصلاح نہ کی جائے اور آدمی اصلاح کے راستے پر جب تک نہ چلے، اس وقت تک نفس کا مفسدہ شیطان کے مفسدے سے بھی بڑھ جاتا ہے، چونکہ شیطان کو جو بہکایا تھا وہ بھی نفس نے بہکایا تھا۔ لیکن جب اصلاح کے راستے پر آدمی چلتا ہے تو پھر اس نفس کی حالت بدلتی ہے اور یہ لوامہ بنتا ہے، پھر مطمئنہ بنتا ہے، برخلاف شیطان کے وہ ازلی دشمن ہے اور مردود ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے شیطان انسان کو ساری زندگی گمراہی کے راستے پر لانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ لکھا ہے علماء نے، شیطان پہلے انسان کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کفر کا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اس آیت کے تحت لکھا ہے مفسرین نے، پہلے انسان شیطان کے اندر کفر کا وسوسہ ڈالتا ہے، اس میں اگر اسے کامیابی نہ ملے تو پھر کبیرہ گناہوں کا وسوسہ ڈالتا ہے، اس میں بھی کامیابی نہ ملے تو پھر مکروہ عمل کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے، اس میں بھی اگر انسان اس کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کا فضل شامل حال رہتا ہے، تو پھر وسوسہ ڈالتا ہے عمل مفضول کا، افضل عمل سے ہٹانا چاہتا ہے بندے کو، اور ایسا عمل جس کا اجر اور ثواب کم ہو اس میں مشغول کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ میری اطاعت ہی نہیں کرتا، نہ کفر میں مشغول ہوا مبتلا ہوا، نہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوا، نہ مکروہ عمل کے اندر مبتلا ہوا، تو کم از کم اتنا ہو جائے کہ افضل عمل سے ہٹ جائے اور جو کم درجے والا عمل ہے اس میں لگا رہے۔ شیطان کی آخری کوشش یہ ہوتی ہے، اللہ اس کے مکر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے مکر اور اس کی گمراہی کا کیا حال ہے، اس کو ابھی اس کتاب میں جو واقعہ پڑھیں گے سنیں گے آپ حضرات، اس سے واضح ہوگا کہ انسان کو گمراہ کرنے کے وہ درپے ہوتا ہے، اور جب اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہوتا اور آدمی مقاصد شیطانی سے متنبہ نہیں ہوتا تو پھر یہ شیطان انسان کی دنیا کو بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی اور ساری امت کی مقاصد شیطانی سے پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔